وصدهم عن السبیل، اور شیطان نے انہیں روک دیا ہے صحیح راستے سے، فہم لا یہتدون، تو اب وہ راہیاب نہیں ہو رہے، انہیں صحیح راستہ نہیں مل رہا، ہدایت سے دور ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اور شیطان نے انہیں یہ سکھایا ہے کہ سجدہ نہ کرو اس اللہ کو کہ جو ظاہر کرتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اعلانیہ جو کچھ کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، هو رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ قال سننظر وصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اچھا ذرا ٹھہرو، ہم دیکھیں گے کہ تم نے بات سچ کہی ہے یا تم نے جھوٹ بولا ہے، تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو، ابھی ہم اس کا پتہ کیے دیتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میری یہ کتاب یعنی میرا خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، اور یہ پہنچا دو ان تک یعنی اس قوم تک اور اس کی ملکہ تک، ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، اور پھر ذرا ان سے تھوڑا ہٹ کر دیکھو کہ پھر وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اب یہ خط وہاں پہنچ گیا تو اس ملکہ نے کہا اپنے درباریوں سے، جو ان کے ملا تھے، سردار تھے، سرداران قوم، عمائدین حکومت جو دائیں بائیں دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، انی القی الی کتاب کریم، مجھے پہنچایا گیا ہے ایک وہ خط کے جو بہت ہی باعزت ہے، انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کہ جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اور چلے آؤ میرے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کر۔ دو سطری خط ہے لیکن بڑا دو ٹوک ہے، اور اس میں جو خط لکھنے والا ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی واقعتاً کوئی بہت باعزت شخصیت ہے۔ یہاں پر قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا کا پورا جو ہے وہ اس آیت کے اندر شامل ہے۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ واحد صورت ہے جس کا وہ اپنا صورت کے اندر شامل ہے اس حیثیت سے۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، وہ ملکہ جو ہے وہ بھی سمجھدار تھی، اس کا نام بلقیس بتایا گیا، ملکہ سبا بلقیس، اس نے اپنے درباریوں سے کہا افتونی فی امری، ذرا مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، یہ بہت اہم اور نازک ایشو ہے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اور میں کسی معاملے کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی تم بھی وہاں پر موجود نہ ہو اور تم سے بھی مشورہ نہ ہو جائے، تمہاری بھی گواہی ہونی چاہیے کہ تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم بہت زور آور ہیں اور اعلیٰ جنگی صلاحیت کے مالک ہیں، جیسے کہ ہوتا ہے عام طور پر شروع میں، تو پھر اسی قسم کے جواب دیے جاتے ہیں اپنا ہمت اور جرأت کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہم بہت کچھ ہے، ہم بڑے جنگجو لوگ ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، باقی فیصلے کا اختیار تو ظاہر ہے ملکہ آپ کے پاس ہی ہے، تو اب آپ خود ہی دیکھیں کہ کیا آپ ہمیں حکم دیتی ہیں، اب ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، تو اس خاتون نے ایک بڑے پتے کی بات کی کہ یہ جو بادشاہ ہیں جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، یعنی جب حملہ کرتے ہیں اور کسی بستی پر آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، افسدوها، تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلہ، اور اس بستی کے جو معززین ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ کا دستور ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ ہے تو یہ اسی طرح کریں گے، تو بجائے اس کے کہ یہ نقصان کا رسک لیا جائے، ایک اور حربہ گڑ دے کے مارا جائے ان کو۔ چنانچہ اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ تحفے تحائف، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اور پھر میں دیکھوں گی کہ جو سفیر ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں، کیا رسپانس ہے جو وہاں سے ملتا ہے، میں اس کا انتظار کروں گی۔ فلما جاء سلیمان، جب وہ ملکہ کا ایلچی پہنچا حضرت سلیمان کے دربار میں، قال اتمدوننی بمال،
فرمایا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال و دولت کے ذریعے، بلکہ صحیح محاورہ ترجمہ ہوگا کیا تم مجھے ٹرخانا چاہتے ہو ان تحفے تحائف کے ذریعے؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ بہت بہتر ہے اس سے جو تمہیں عطا کیا۔ مال و دولت تمہارے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، اور مجھے اس سے اور جو افضل چیزیں ہیں وہ بھی اللہ نے بخشی ہیں، ہدایت بخشی ہے، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، نہیں بلکہ تم اپنے تحفوں میں خوش رہو، یہ تمہارے تحفے تمہیں ہی مبارک ہوں، لے جاؤ انہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ارجع الیہم، لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور اب ہم آئیں گے، چڑھائی کریں گے ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جن کے مقابلے کی تاب وہ نہیں لا سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم وہاں ان کو نکال باہر کریں گے ذلیل و خوار کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور انہیں رسوا ہونا پڑے گا، وہ رسوا ہو کر رہیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ اب حضرت سلیمان نے اپنے جو درباری ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پر اہل علم بھی ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، اور ان میں وہ جنات میں سے بھی کچھ نمائندے موجود ہیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر، اس لیے کہ ان پر بھی حکومت تھی، بڑے بڑے سرہنگ بیٹھے ہوئے۔ تو اب فرمایا انہوں نے کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے سردارو تم میں سے کون ہے کہ جو لے آئے اس کی عرش کو، جس کا بڑا شہرہ سنا ہے کہ بہت خاص ہے اس کا تخت، میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ خود آئیں فرما بردار بن کر۔ وہ عرش جو ہے یہاں آ جانا چاہیے۔ قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک بڑے دیو نے، سرہنگ نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس نشست سے اٹھیں، یعنی یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے وہ آپ کی مطلوبہ چیز یہاں پہنچ جائے گی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، قوی ہوں، اور آپ میری دیانت پر بھی شک نہ کریں، میں امین ہوں، مجھ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، میں اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں کروں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اب ایک اور صاحب علم تھے، انہوں نے کہا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا۔ یہ کیا علم تھا؟ کوئی علم الاسماء تھا، کچھ آیات کی تاثیر کا علم تھا، کوئی یہ خصوصی کوئی انہیں یہ علم عطا ہوا تھا۔ اس شخص نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی نگاہیں جو ہیں ادھر سے ادھر کریں، یعنی ان نو ٹائم، پلک جھپکنے کی دیر میں وہ آپ مطلوبہ شے میں پہنچا سکتا ہوں۔ یہ آصف بن برخیہ اس کا نام آتا ہے کتابوں میں، یہ ان کے صحابی بھی ہیں اور وزیر بھی ہیں، اور کتب سماویہ کا علم رکھنے والے تھے، باہر کیف، اور انہوں نے کر دکھایا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب حضرت سلیمان نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا دیکھا، تخت کو دیکھا تو واقعی موجود ہے۔ قال هذا من فضل ربی، تو پھر فوراً یہ کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، ایک خواہش تھی میرے رب نے پوری کروا دی، یہ اسی کا احسان ہے۔ لیبلونی اشکر و مکفر، اور وہ مجھے جانچتا ہے، میری آزمائش کرتا ہے کہ میں ایسے معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر بجا لائے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرے اللہ کی نعمتوں پر تو میرا رب جو ہے وہ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کریم ہے، بہت باعزت ہے۔ قال نکروا لها عرشها، اب حضرت سلیمان نے کہا کہ اب اس عرش کے اندر یہ جو تخت آیا ہے اس میں کچھ آلٹریشنز کر دو، تھوڑی سی تبدیلی کر دو، اس کی ظاہری حیت کو کچھ بدل دو۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ملکہ جب آئے گی تو وہ اس کو پہچانتی ہے یا اس کو نہیں پہچانتی، یا وہ ان لوگوں میں ہے کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ذرا اس کی سمجھ بوجھ کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، اور جب وہ آئی، ظاہر بات ہے کہ جب ان کے پیغام گیا ہے کہ ہم چڑھائی کر کے آ رہے ہیں یا ورنہ تم خود سر تسلیم خم کرو اور فرما بردارانہ آ جاؤ، تو فرما برداری قبول کرتے ہوئے وہ پہنچ گئی۔ قیل اھکذا عرشک، پوچھا گیا کہ کیا تمہارا عرش ایسا ہی تھا؟ قالت کانہ